الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين هما ريحان الآية من الدنيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا وحسين ست من الأسباط وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحب من أحبهما وأبغض من أبغضهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يرزقه من النعم فأحبوني لحب الله فأحبوا أهل بيتي حبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن لم يركبها هلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون گرامی قدر سامنے محترم آج 12 محرم الحرام سن 1438 ہجری جمعۃ المبارک ہے. جمعۃ المبارک افضل الايام ہے اور اس میں افضل عبادت مسلمان سر انجام دیتے ہیں.
محدثین و مفسرین کے حالات زندگی اور ان کی سیرت کو بیان کیا کرتے تھے. اللہ والوں کے تذکرے میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ان کے ذکر کے وقت ایک تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ. اللہ والوں کا ذکر کرو تو اللہ والوں کے ذکر پر اللہ کی رحمت اترتی ہے. اور دوسرا جن شخصیات کے ساتھ کا ذکر کیا جائے ان سے محبت پیدا ہوتی ہے اور طبیعتیں ان کی سیرت کی طرف مائل ہوتی ہیں اور آخرت میں اللہ ہر آدمی کا حشر اس کے ساتھ فرمائیں گے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب. آدمی اس کے ساتھ محشور ہوگا جس کے ساتھ اس کا محبت ہوگا. 10 محرم الحرام سن 61 ہجری نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نخل جگر نور نظر اہل بیت کے سرخین شہید کربلا شہید خلافت شہید عظیمت حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے 72 افراد کے ساتھ کربلا کے میدان میں مظلومانہ شہادت کا جام نوش فرما گئے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارک ہے
لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو نسبت ہے وہ صحابیت کی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت حضور کے ساتھ تین طرح کی ہے۔ پہلی نسبت ہے آپ علیہ السلام کا اہل بیت ہونا، دوسری نسبت ہے آپ کا صحابی ہونا، تیسری نسبت ہے آپ کا تربیت یافتہ ہونا۔ یہ تین مستقل نسبتیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے۔ اہل بیت ہونا مستقل اعزاز، آل نبی ہونا مستقل اعزاز، اور نبی علیہ السلام کا آل ہونا یہ ایک مستقل اللہ کی طرف سے شرط ہے، باعث فضیلت ہے۔ اس لیے جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک آتا ہے وہاں حضور کی آل کا ذکر مبارک آتا ہے، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے سلام آتا ہے وہاں آل کے لیے سلام آتا ہے، جہاں حضور علیہ السلام کے لیے سلام اور درود آتا ہے وہاں آل کے لیے سلام اور درود آتا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا تو ساتھ ان کی آل کا بھی ذکر کیا۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل اور آل بیت کا ذکر کیا۔ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو تم پر اور نبی کے گھر والوں، ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، اللہ کے خلیل کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو رحمت نہیں ہے، برکتیں نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم آپ پر سلام۔ قرآن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلام کو ذکر کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا چنا ہوا بندہ کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل کہتا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، تو جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم کا شرف ہے، ابراہیم کا کمال ہے، ابراہیم کی فضیلت ہے، تو وہاں ابراہیم کے اہل بیت کا شرف، فضیلت اور کمال کو بیان کیا کہ اللہ کے فرشتوں کی زبان سے یہ الفاظ ادا کرائے گئے اور انہیں قرآن کا حصہ بیان بنایا گیا۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی تم پہ رحمتیں ہوں، اللہ کی تم پہ برکتیں ہوں، او آل بیت، ابراہیم کے آل بیت پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں۔ اور یہاں ایک بات کہتے چلو، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور یہ اہل بیت کا لفظ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت کے گھرانے کے لیے جو لفظ اہل بیت بولا گیا، یہ خطاب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو ہے، ان کی زوجہ محترمہ کو ہے، ان کی بیوی کو ہے، ان کی گھر والی کو ہے۔ انہیں بچے کی بشارت دی جا رہی ہے، اور بچے کی بشارت دیتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ انہیں یہ کہا جا رہا ہے، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو قرآن نے ایک مسئلہ یہ بھی حل کر دیا کہ اہل بیت سے کون مراد ہے۔
سورہ احزاب کی آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ آل بیت سے مراد پہلے نمبر پر اللہ کے نبی کی گھر والیاں ہوتی، ازواج مطہرات ہوتی، چونکہ سورہ احزاب کی اس آیت کے سیاق و سباق پر اگر غور کیا جائے تو وہ ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہے، اور اس سے پہلے صاف فرمایا گیا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ حضور کی بیویوں کو کتاب، وہ نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تقوی اختیار کرو، کسی اجنبی آدمی سے دب کے بات نہ کرو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ آپ کی برکت سے امت کی تمام خواتین کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد سے دب کر نرم لہجے میں بات نہ کریں تاکہ کوئی دل کا روگی کوئی غلط امید نہ لگا بیٹھے۔ حضور کی گھر والی کو خطاب، اور پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ وَقَرْنَ قرنا عربی گرامر کے لحاظ سے جمع مؤنث کا صیغہ ہے، فی بیوتکن کننا عربی گرامر کے لحاظ سے جمع مؤنث کی ضمیر ہے، ولا تبرجن عربی گرامر کے لحاظ سے جمع مؤنث کا صیغہ ہے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، وآتین الزکاۃ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، وأطیعن اللہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، ورسولا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے بعد پھر فرمایا واذکرن جمع مؤنث کا صیغہ ہے، ما یتلی فی بیوتکن، بیوتکن میں بکن ضمیر جمع مؤنث کی ہے، تو احزاب کی آیت بتلا رہی ہے اللہ نے حضور علیہ السلام کی گھر والیوں کو یہ حکم دیا اپنے گھروں میں رہا کرو اور پہلی جاہلیت کی طرح کھلی نہ گرا کرو، نماز قائم کیا کرو، زکات دیا کرو، اللہ کی فرما برداری کیا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دیں، تم سے گندگی کو دور کر دیں اور تمہیں پاک کر دیں، اور تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کی تلاوت کیا کرو، اور تمہارے گھروں میں جو نبی کا فرمان پڑھا جا رہا ہے اس کو یاد کیا کرو۔ تو اہل بیت بڑا شرط ہے، اور قرآن کی روح سے اہل بیت اللہ کے نبی کی گھر والیاں اہل بیت، چنانچہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، سیدہ سودا رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ماریہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب اللہ کے نبی کی گھر والیاں ہیں اور آل بیت ہیں، اور قرآن انہیں آل بیت کہتا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کو قرآن آل بیت کہتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری تو ایک چادر پھیلا دی، اور چادر پھیلا کر فرمایا علی تم بھی آ جاؤ، سیدہ فاطمہ تم بھی آ جاؤ، حسن تم بھی آ
آل بیت کو شامل کرتا ہے. لہذا جہاں ازواج مطہرات آل بیت، وہاں پر یاد رکھو حضرت علی بھی آل بیت، وہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا بھی آل بیت، وہاں پر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی آل بیت، وہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی آل بیت. اس لیے کہ آل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے. بیویاں تو گھر والیاں ہیں نہیں ہیں، آپ نے فرمایا یہ بھی مجھ سے جدا نہیں، یہ بھی مجھ سے جدا نہیں، یہ بھی میرے گھر والے ہیں. تو پہلا کمال ہے حضرت حسین کا آل بیت ہونا. یہ حضور علیہ السلام کے آل بیت ہے، اور جہاں نبی کی آل بیت ہے، نبی کی آل ہے، اور جہاں نبی کا ذکر وہاں آل کا ذکر، جہاں نبی کے لیے سلام وہاں آل کے لیے سلام، جہاں نبی کے لیے سلام وہاں آل کے لیے سلام، جہاں نبی کا گھر وہاں آل کا گھر، جہاں نبی کا مقام وہاں آل کا مقام. قریب قریب ہوگا. جہاں جنت میں اللہ پیغمبر کو رکھیں گے، وہاں جنت میں اللہ پیغمبر کی آل کو رکھیں گے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، قرآن میں قرآن سے استدلال کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، الحقنا بہم ذریاتہم، ہم ان کی اولادوں کو انہی کے ساتھ شامل کر لیں گے. جہاں باپ ہوگا انہی بیٹا ہوگا، جہاں ماں ہوگی انہی بیٹی ہوگی، جہاں ماں باپ ہوں گے انہی اولادیں ہوں گی، جہاں حضور ہوں گے انہی آل بیت ہوں گے، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام ہوں گے وہاں آپ کا گھرانہ ہوگا، وہی عائشہ ہوگی، وہی حفصہ ہوگی، وہی ازواج مطہرات ہوں گی، وہی فاطمہ ہوں گی، وہی حسن ہوں گے، وہی حسین ہوں گے. وما ألتناهم من عملهم من شيء، فرمایا بزرگوں کے عمل میں ہم کم نہیں کریں گے، چھوٹوں کو اپنے قدر سے ان کے ساتھ شامل کر دیں گے. اگر ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ کسی کو نسبت حاصل ہو گئی تو یہ نسبت بڑی کام دیتی ہے، یہ نسبت بڑا کام دیتی ہے. قرآن کہتا ہے سورہ کہف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں قرآن نے ذکر کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. حضرت خضر علیہ السلام نے گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا تھا. پہلے ان سے کھانا مانگا، مہمانی مانگی، انہوں نے بستی والوں نے مہمانی دینے سے انکار کر دیا. کچھ سخی لوگ تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس کو کھانا وانا نہیں. اللہ کے دو نبی بستی میں گئے ہوئے، انہوں نے کھانا نہیں دیا. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کھانا کوئی نہیں دیا. خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے تو برداشت نہ ہوا، کہنے لگے یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے تو ہمیں مہمان نہیں بنایا اور آپ نے بغیر اجرت کے، بغیر مزدوری کے دیوار ٹھیک کر دی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے اس دیوار کے نیچے، اور یہ یتیم بچے نسبت والے ہیں، ان کا باپ بڑا نیک تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو بزرگوں کی اولاد اگر ایمان پر ہو تو یہ نسبت انہیں دنیا میں بھی کام دیتی ہے، انہیں حشر میں بھی کام دے گی. تو حسین کی کتنی عالی نسبت، یہ ابن رسول ہے. حسین کی کتنی عالی نسبت، یہ صفت رسول ہے. حسین کی کتنی عالی نسبت، یہ ولد رسول ہے. حسین کی کتنی عالی نسبت، نبی کا خاندان ان سے چلا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاندان حسین سے چلا ہے.
حضرت حسن سے چلا ہے، اور آج دنیا کے کونے کونے میں سادات بستے ہیں۔ اللہ نے سادات حضرت حسن اور حضرت حسین سے بنائے، اور حسن و حسین جہاں پیغمبر کے بیٹے ہیں وہاں حضور کی خاندان کے پھیلاؤ کا ذریعہ۔ یہ پہلی نسبت ہے آل بیت ہونا، آل نبی ہونا، یہ آل پیغمبر ہیں، آل رسول ہے۔ آج نماز پڑھتے ہو، نماز میں درود پڑھتے ہو، دعا مانگتے ہو، دعا میں درود پڑھتے ہو، وظیفہ پڑھتے ہو، وظیفے میں درود پڑھتے ہو، آج دن کو درود پڑھتے ہو، رات کو درود پڑھتے ہو، اور کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ درود ہر غم کا علاج ہے، درود ہر فکر کا علاج ہے، درود ہر پریشانی کا علاج ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ درود اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، حضور پہ درود اللہ کی طرف سے درجات کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے نبی پہ درود حضور کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اور جمعے کے دن کے بارے میں تھوڑا فرماتے ہیں، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا فیہ علی من الصلاۃ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے، اس جمعے کے دن میں مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ قیل کیف وانت ممیت یا رسول اللہ، مسلم والوں نے پوچھا آپ دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کے اندر دفن ہو جائیں گے، مٹی آپ کے وجود اثر کو کھا جائے گی، تو ہمارا درود کیسے پیش ہوگا؟ قال ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، ہمارے جسموں کو یہ دھرتی یہ زمین کھا نہیں سکتی، اس کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، نبی زندہ ہوتے ہیں، رزق دیے جاتی ہے، کثرت سے درود پڑھنے کا حکم ہے، اور مسلمان درود کرتے ہیں، لیکن فرمایا جو درود اللہ کے نبی نے سکھایا ہے اس درود میں جہاں نبی کے لیے درود ہے وہاں آل کے لیے درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو رحمت دے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، جیسا کہ ابراہیم نے بے رحمت بھیجی اور ان کی آل پہ رحمت بھیجی، برکت دے حضور پر اور حضور کی آل پر، اور رحمت دے حضور پر، حضور کی آل پر، اللہ شفقت کر حضور پر، حضور کی آل پر۔ کہیں آیا اللہم تحنن علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ حضور پہ شفقت فرما اور حضور کی آل پہ شفقت فرما۔ اور کہیں آیا اللہم صلی، کہیں آیا اللہم بارک، کہیں آیا اللہم ارفع درجتہ، اور کہیں آیا اللہم اعلی بناہ۔ پیغمبر کے درود میں بہت سے الفاظ ہیں، لیکن جہاں درود حضور کے لیے وہاں درود آل کے لیے، جہاں سلام حضور کے لیے وہاں سلام حضور کی آل کے لیے، تو یہ بڑا اعزاز ہے۔ اور آل میں جہاں اور ہیں وہاں حسین ہیں، تو حسین کے درجے ازل سے بڑھ لگے ہیں کہ جب پیغمبر پر درود پڑھا جا رہا ہے حسین پہ بھی درود پڑھا جا رہا ہے، حضرت حسن پہ بھی درود پڑھا جا رہا ہے، سیدہ فاطمہ پہ بھی درود پڑھا جا رہا ہے، ازواج مطہرات پہ بھی درود پڑھا جا رہا ہے۔ ہر آن درجے بڑھ رہے ہیں، ہر آن ان کا مقام بڑھ رہا ہے، ہر آن ان کے نام اعمال میں نیکیاں بڑھ رہی ہیں، اور کوئی منٹ ایسا نہیں، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں کہ جو درود نہ پڑھا رہا۔ کثرت سے کی جانے والی عبادت 24 گھنٹوں میں میرا دعویٰ ہے کہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو، حضور علیہ السلام والسلام پر درود نہ پڑ جاتا۔ عاشقان مصطفیٰ صبح درود پڑھتے ہیں، شام درود پڑھتے ہیں، دن پڑھتے ہیں، رات پڑھتے ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ
قریب کے بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے فضائل اعمال پر بڑی مثال لکھی. آخر عمر میں کثرت سے درود پڑھوانے کا یوں اہتمام فرما کے عورتوں سے، بچوں سے، جوانوں سے، بڑوں سے اہتمام ہوتا کہ روزانہ ہمارے متعلقین 1 ارب درود پڑھے. اللہ اکبر، 1 ارب درود. کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے تو کہیں شام ہے. اس وقت یہاں 2 بجنے کو ہے، سعودی عرب میں 12 بجنے کو ہوں گے. ہندوستان میں اس وقت آدھے گھنٹے کا ٹائم کا فرق ہے. جہاں دن ہے اور اس وقت برطانیہ کے اندر رات ہوگی. مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز میں درود پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ویسے بھی درود پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں دار الحدیث میں صبح سے شام تک حدیث پاک کا سبق ہوتا ہے. حدیث پاک کے سبق میں جب حدیث کی تلاوت ہوتی ہے، عبارت پڑھی جاتی ہے، تو 20 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آتا ہے اور ہر مرتبہ استاد بھی اور طلبہ بھی درود پڑھتے ہیں. تو جو لگتا ہے ایک دن میں کئی ہزار مرتبہ تو ایک دار الحدیث کے اندر درود پڑھا گیا. اور جب درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں، خطبے کے اندر درود پڑھتے ہیں اور خطبے میں کہتے ہیں صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ. حضور پر درود ہو، آپ کے صحابہ میں درود ہو، آپ کی آل پہ درود ہو. آل نبی ہونا بڑا احساس ہے. اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اور قرآن کہتا ہے آل پاک ہے، اللہ نے تو پاک کیا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اللہ کے ارادے سے کبھی تخلف نہیں ہوتا، اللہ کا ارادہ کبھی چوکتا نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ضرور پورا ہوتا ہے. اللہ نے ارادہ کیا یرید اللہ ان یبین لکم. اللہ نے ارادہ کیا کہ ہمیں مسائل سکھائے، احکام دے، وہ ہمیں احکام مل گئے. اللہ کا ارادہ تھا، پورا ہوا. اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ آل بیت کو پاک کریں، آل بیت پاک ہو گئے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. اللہ نے ارادہ کیا آل بیت سے گندگی دور ہو. کس چیز کی گندگی؟ کفر کی گندگی. کفر کو ان کے قریب نہ لگنے دے، شرک کو ان کے قریب نہ لگنے دے، معصیت کو ان کے قریب نہ لگنے دے. ان سے گناہوں کو دور رکھے، ان کو گناہوں سے محفوظ کر دے. معصوم تو انبیاء ہیں، صحابہ اور آل بیت محفوظ ہیں. معصوم اور محفوظ میں فرق ہوا کرتا ہے. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کو پاک کر دیں، یہ آل بیت کا اعزاز ہے. اور پھر اللہ کے نبی کے حقوق میں سے ہے، حضور سے جو محبت کرتا ہے، حضور پہ جو ایمان رکھتا ہے، آپ کا حق ہے کہ وہ آپ سے محبت کرے. آپ کا حق ہے وہ آپ کے گھرانے سے بھی محبت کرے. آپ کا حق ہے کہ وہ آپ کی اولاد سے بھی محبت کرے. اس لیے فرمایا ارقبوا محمدا فی آل بیتہ. محمد کا، محمد کے گھرانے کے بارے میں خیال رکھنا، حضور کا، حضور کے گھرانے کے بارے میں خیال رکھنا، یہ آل بیت کا حق ہے. اور ایک حدیث میں بڑی عجیب بات فرمائی، احبوا اللہ لما یغدوکم من النعم. اللہ سے محبت کیا کرو
یغدوکم من النعم، اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کیا کرو، وہ تمہارا منعم ہے، تم اس کی نعمتیں کھاتے ہو، پیتے ہو، پہنتے ہو، سونگتے ہو، وہ تمہیں ہر لحظہ نعمتیں پہنچاتا ہے۔ منعم سے محبت کی جاتی ہے، جو انعام کرنے والا ہو اس سے پیار کیا جاتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ محسن کو کوئی نہیں بلایا کرتا، جو محسن کو بلا دے وہ نمک حرام ہوتا ہے، وہ احسان فراموش ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا تقاضا ہے اس سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، مجھ محمد سے بھی محبت کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھ سے بھی محبت کرو، لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تمہیں اللہ سے محبت ہے تو مجھ سے بھی محبت کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میرے آل و بیت سے بھی محبت کرو۔ یہ میری محبت کا تقاضا ہے، جس کو محمد سے پیار ہوگا اس کو محمد کے گھرانے سے پیار ہوگا۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، میرے آل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا احذرکم باللہ فی اہل بیتی، یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، ہماری حدیث کی کتابوں میں مستقل ابواب ہے، مناقب اہل البیت، آل بیت کے مناقب کے مستقل ابواب ہے، پیغمبر کی احادیث ہیں، آل بیت کو ان کا حق دو۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے احذرکم باللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرا رہا ہوں، میرے اہل بیت کا خیال کرنا، میرے اہل بیت کا لحاظ رکھنا، میرے اہل بیت کی تکریم کرنا، میرے اہل بیت کا احترام کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت کی اطاعت کرنا، میرے اہل بیت کی فرما برداری کرنا۔ اور حسین پیغمبر کے اہل بیت میں سے، حضور علیہ السلام کی آل میں سے، یہ ان کا پہلا اعزاز ہے، پہلی نسبت ہے، اور یہ بڑی اونچی نسبت ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، مقدر والوں کو ملتی، اللہ نے جس کو عطا کی یہ نسبت ان کو ملی۔ اور میں پھر عرض کر دوں، صحابہ 1,24,000 کم و بیش ہیں، لیکن نبی کے اہل بیت، آپ کی 11 بیویاں، سیدنا علی المرتضی شیر خدا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسنین کریمین، آل بیت کی اصطلاحاً یہ ہیں۔ اور صحابہ تو 1.25 لاکھ میں سے اللہ نے ان کو چنا نبی کے اہل بیت کے لیے، پیغمبر کے گھرانے کے لیے، کہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کے انتخاب پہ کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی اعتراض نہ کرے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی حضرت حسین کو کیوں جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اللہ کے نظام میں دخل دینے والے، اللہ کے نظام اور اللہ کے قانون کو بدلنے والے، تم کون ہوتے ہو؟ رب کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اس نے نبی بھی چنے ہیں، نبی اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کوئی عبادت کے ساتھ نبی نہیں بن سکتا، کوئی ریاضت کے ساتھ نبی نہیں بن سکتا، کوئی محنت کے ساتھ نبی نہیں بن سکتا، کوئی محنت کے ساتھ رسول نہیں بن سکتا، کوئی اس اعلیٰ درجے اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس کو رب بنائے وہی نبی ہوا کرتا ہے، جس کو رب نے چاہا تاج نبوت پہنا دیا، اور اللہ نے آخری نبی میرے اور آپ کے آقا حضور علیہ السلام کو بنا کر آخری نبوت عطا فرما کر، نبوت کا تاج پہنا کر، ختم نبوت کا تاج پہنا کر
को भी हुजूर के जिस्म का टुकड़ा करार दिया। लुबाबा हुजूर अलैहिस्सलाम की एक रिश्तेदार खातून, उन्होंने ख्वाब देखा, डर गई और हुजूर की खिदमत में आई। ख्वाब ये देखा कि हजरत आपके जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा अलग हो गया और मेरी गोद में गिर गया। मैं तो घबरा गई, आपका जिस्म कट गया है, आपके जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा अलग हुआ है और मेरी गोद में आया है। आपने फरमाया इसमें घबराने की कोई बात नहीं, इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह मुझे बेटा अता करेगा, बच्चा अता करेगा। अल्लाह मेरे जिस्म का एक टुकड़ा मुझे अता करेगा और वो तेरी गोद में आएगा। चंद दिन गुजरे, हजरत हुसैन की विलादत हो गई और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को इस खातून ने अपनी गोद में लिया। तो अल्लाह ने ख्वाब में दिखला दिया कि हुसैन नबी का जिस्म का टुकड़ा। और इसी को आपने एक हदीस में बयान करवाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। यह हदीस सही है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन में से। क्या मतलब? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे यानी हुसैन मेरी औलाद से, व अना मिनल हुसैन और मैं हुसैन के आबा में से। हुसैन मेरी औलाद, मैं हुसैन का बाप, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन का बाप हूँ। तो हम एक दूसरे के कुल और जुज़ है, हमारा एक दूसरे से का जो नसब का रिश्ता है, जो कुर्ब का रिश्ता है। हुसैन मुझसे जुदा नहीं, मैं हुसैन से जुदा नहीं। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन व हुसैन सिब्तुन मिनल अस्बाब। और फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कान में आजान हुजूर ने कही, घुट्टी हुजूर ने लगाई। सबसे पहले गोद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, परवरिश हुजूर ने फरमाई, उंगली पकड़ के चलना हुजूर ने सिखाया, खाना हुजूर ने सिखाया, लुकमा मुंह में अल्लाह के हबीब ने दिया। और तो और इस खुश नसीब जवान के क्या कहने जिसको पैगंबर ने अपनी जुबान चुसवाई। हुजूर ने अपनी जुबान चुसवाई, ऐसे आपने जुबान निकाली, यूं जुबान निकालकर हुसैन को करीब किया और हजरत हुसैन ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जुबान को चूसना शुरू किया। चूसते रहे, चूसते रहे, चूसते रहे। यूं लगता था कि हुसैन की भूख भी खत्म हो गई, प्यास भी खत्म हो गई। इसके पेट में पैगंबर का लुआब है, इसके कानों में पैगंबर की आवाज है, इसके जिस्म पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फिरे हुए हाथ हैं, इसके सर पर दस्ते शफ़क़त है हुजूर का और इस पर साया है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का। इसके मुरब्बी हुजूर है, इसके मुअल्लिम हुजूर है, इसके उस्ताद हुजूर है, इसको पढ़ाने वाले हुजूर है, इनको समझाने वाले हुजूर है, इनको चलाने वाले हुजूर है और इनको हंसाने वाले हुजूर है। सुभान अल्लाह ने कहा, इनको हंसाने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बड़ी निस्बत है। कहते हैं फला आदमी बड़ा खुश नसीब है, क्यों? हजरत मदनी के शागिर्द हैं, हजरत मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के शागिर्द हैं, इन्होंने हजरत मदनी को देखा है। फलाना आदमी बड़ा खुश नसीब है, क्यों? इसलिए कि हजरत शेखुल हिंद नव्वरल्लाहु मरक़दहू की उन्होंने ज़ियारत की है, फलां बुजुर्ग की उन्होंने ज़ियारत की है। अरे अगर 14वीं सदी में कोई किसी बुजुर्ग की ज़ियारत करके खुश नसीब बन सकता है तो फिर हुसैन की किस्मत पर क्यों न नाज किया जाए कि जिसने सिर्फ ज़ियारत ही नहीं की, जिसने सवारी की नबी के दोस्त की, जिसकी खातिर पैगंबर अपना सजदा लंबा कर देते थे, जिसकी खातिर रसूलुल्लाह खुतबा छोड़कर उठाकर अपने कंधे
کبھی ادھر ہوتے اور اٹھاتے سینے کے ساتھ لگاتے پھر چومتے اور فرماتے یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، یہ میری دنیا کی خوشبو ہے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، اور جن کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا اور برملا ارشاد فرما دیا، اللہ مجھے ان سے محبت ہے، جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت کرنا، جو ان سے پوز رکھے تو ان سے پوز رکھنا، جن کو شکل اللہ نے پیغمبر والی عطا کی، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسن حضور کی ہم شکل تھے، حسین حضور کی ہم شکل تھے، سینے سے لے کر اوپر تک کا حصہ حضرت حسن کا نبی جیسا تھا، اور سینے سے لے کر پاؤں تک کا حصہ حسین کا نبی جیسا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکل جنہوں نے دیکھی تھی، حسن اور حسین کو دیکھتے تو حضور یاد آ جاتا، اللہ کے نبی یاد آ جاتا۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کبھی کبھی بی بی سیدہ فاطمہ لوری دیکھتی تھی بچوں کو اٹھا کر، کہتی تھی بی ابی شبیہ بن علی لیسا بشبیہ بعلی، وہ حسن و حسین تم اپنے باپ علی کی شکل جو ہے علی کے ہم شکل نہیں ہو، میرے باپ محمد کی ہم شکل ہو، بی علی شبیہ بن علی لیسا بشبیہ بعلی۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں عصر کی نماز پڑھ کر نکلے تو دیکھا یہ بچہ گلی میں کھیل رہا تھا، اس وقت بچے ہی تھے حسن و حسین۔ حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی، وصال ہوا تو حضرت حسین 6 سال کے تھے اور حضرت حسن 7 سال کے، 6-7 سال کے بچے کھیل رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے دیکھا حضور یاد آ گئے، بچے کو حضرت حسن کو اٹھایا، پیار کیا، علی ساتھ تھے اور وہی لوری دہرائی بی ابی شبیہ بن علی لیسا بشبیہ بعلی۔ علی نے جنے علی کے گھر، پلے حضور کے گھر، بیٹے علی کے ہیں، پرورش نبی کی ہے، حتیٰ کہ ان کا نام حضور نے رکھا، علی نے نام رکھا تھا حرب، فرمایا یہ حرب نہیں حسن ہے، پھر بچہ پیدا ہوا علی نے نام رکھا حرب، فرمایا حرب نہیں یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے۔ اور پھر پڑھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور استاد مقرر کیے، حبیب ابن ثابت ایک صحابی ہیں، ان کو استاد مقرر کیا گیا ان 2 بچوں کے لیے، وہ انہیں پڑھاتے بھی تھے، لکھنا بھی سکھاتے تھے، پڑھنا بھی سکھاتے تھے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں آل بیت کا نام لے کر صحابہ کو برا بھلا مت کہو، حسن و حسین کے استاد صحابہ ہیں، حسن و حسین کے بچپن کے استاد حضور علیہ السلام، اور حضور نے ان کا استاد مقرر کیا اپنے صحابہ کو۔ زین العابدین کے استاد حضرت جابر، زین العابدین کے استاد حضرت ابی ہریرہ، زین العابدین کے استاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، زین العابدین کے امام، زین العابدین کے امام حضور کے صحابہ، حسین کے امام ابو بکر، حسین کے امام عمر، حسین کے امام عثمان، حسین کے امام ان کے ابو علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ تو اس لیے یاد رکھنا، اس دھوکے میں نہ پڑنا، صحابہ اور آل بیت میں، صحابہ اور آل بیت میں تکرار نہیں، پیار تھا، آپس میں محبت کی، تعلق تھا، ساری زندگی اکٹھے گزاری۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں نے شہید کیا، پہلے خط لکھے، حسین آپ آ جائیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ہزاروں خط آئے حضرت حسین کے پاس، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو بھیجا، یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، میری طرف سے تم کوفہ میں جاؤ، حالات دیکھو، لوگوں سے بیعت لو، پھر مجھے اطلاع کرو۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے، یہاں
سارے ہی ایک دل تھے، انہوں نے احترام کیا مسلم بن عقیل کا، لیکن یزید نے ان کو معزول کیا اور معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا۔ مسلم بن عقیل نے آ کے لوگوں سے بیعت لی، 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین کو کہ آپ تشریف لے آئے، میں ہزاروں لوگوں سے آپ کے لیے بیعت لے چکا ہوں۔ عبید اللہ بن زیاد گورنر بن کے منہ چھپا کر جب کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں۔ وہ جہاں سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے آپ پر سلام، رسول اللہ کے بیٹے آپ پر سلام۔ یہ عیار و مکار، اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، سیدھا یہ گورنر ہاؤس پہنچا اور گورنر ہاؤس میں پہنچ کر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ پتہ کرو مسلم بن عقیل کہاں ہے، اور لوگوں کو مکہ اور کوفہ کے وڈیروں کو بلایا اور بلا کر اور ان کو یہ کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ان سے بیعت لی اور بیعت لے کر ان بڑوں سے اپنے چھوٹوں کو سمجھوایا۔ چنانچہ کوفہ کے مسلم بن عقیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس محل کے ارد گرد انہوں نے محاصرہ کیا۔ اوپر سے ان کوفیوں کے سرداروں نے بڑوں نے اپنے بچوں کو سمجھایا، لوگ کھسکتے چلے گئے حتیٰ کہ شام تک 500 آدمی رہے۔ جب رات ہوئی تو یہ 500 آدمی بھی مسلم بن عقیل کو چھوڑ گئے، سب نے بے وفائی کی۔ مسلم بن عقیل چلے گئے اور جا کر ایک خاتون کے گھر میں پناہ لی۔ اس خاتون کا جو بیٹا تھا اس بیٹے نے مخبری کی، چھاپا پڑا، مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے محل میں لایا گیا اور محل میں شہید کر کے ان کی لاش کو لٹکا دیا گیا اور ان کی گردن کاٹ دی گئی اور ان کے ایک ساتھی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ حضرت حسین کو ان حالات کا پتہ نہیں تھا، اس لیے پتہ نہیں تھا کہ عالم الغیب کون ہے۔ سارے بولو چل پڑے۔ عادسیہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ کوفی تو لایوفی ہو چکی ہے، بے وفا ہو چکی ہے۔ واپسی کا ارادہ کیا لیکن مسلم بن عقیل کے صاحبزادوں نے کہا کہ اب جینا بیکار ہے، یا بدلہ لیں گے اپنے والد کا مسلم بن عقیل کا اور یا پھر خود بھی جان دے دیں گے۔ حضرت حسین چل پڑے۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعید کو راستے میں بھیجا کہ جاؤ حسین کو گرفتار کرو۔ حضرت حسین کا قافلہ کربلا کی طرف مڑ گیا، کربلا کی طرف رخ ہوا۔ عمر بن سعید سامنے آیا تو حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کی۔ فرمایا پہلی صورت یہ ہے کہ مجھے واپس مدینے جانے دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ کوفہ کے لوگ غدار ہیں، بے وفا ہیں، مجھے واپس مدینے جانے دو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے ڈائلاگ کروں گا، خود مذاکرات کروں گا، بات چیت کروں گا۔ تیسری صورت ہے کہ مجھے جہاد کے لیے اسلامی سرحدوں پر جانے دو، میں جہاد کروں گا۔ لیکن عمر بن سعید نے کہا کہ نہیں، عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی۔ تو حسین نے فرمایا کہ میں ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر فاسق و فاجر کے لیے بیعت نہیں کر سکتا۔ تو کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور یہاں پر کئی دن کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں کربلا کے میدان میں 72 تن شہید ہوئے۔ حضرت حسین کا تو سر کاٹ دیا گیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا، اور آخری جو شہید ہے وہ 2 سال کا بچہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا، اس کے حلق میں تیر آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے خون کا نکلنے والا فوارہ ہاتھ میں لیا، اللہ کے حضور پیش کیا اور دعا کی، اور پھر لڑتے لڑتے حضرت حسین شہید ہو گئے۔ 72 افراد شہید ہوئے۔ حضرت حسین کا سر کاٹا گیا، کاٹ کر عبید اللہ بن زیاد اس بدبخت کے دربار میں لایا گیا اور اس نے گستاخی کی، اور وہ گستاخی یہ کی، چھڑی حضرت حسین کے لب پہ مارنے لگا، چھڑی میں مارنے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہاں انس نامی صحابی بیٹھے تھے، بوڑھے تھے، کپ کپا رہے تھے، اس کا ہاتھ روکا اور کہا کہ ہاتھ پرے کر،
میں نے ان لبوں پر اللہ کے نبی کو اپنے لبوں کے ساتھ پیار دیتے دیکھا ہے، پیار دیتے دیکھا ہے۔ اس نے حسین کی گستاخی کی اور نتیجہ یہ نکلا۔ پھر ایک وقت آیا، یہی محل تھا، یہی مقام تھا، یہ قاتل حسین عبید اللہ بن زیاد کا سر کاٹا گیا، اس کا سر رکھا گیا، اور بھی قاتلوں کے سر کاٹے گئے اور سر رکھے گئے۔ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوا کہ اسی کا سر یہاں آیا اور بھی سر آئے، سر اس کا پڑا تھا، ایک سانپ آیا اور وہ سانپ سارے سروں کے اوپر سے گزرتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کے اوپر آیا اور اس کے نتنوں میں گھس گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، نکل گیا، پھر آیا، 3 بار اس کے نتنوں میں گھسا۔ اللہ نے حسین کے اس قاتل کا یہ انجام فرمایا۔ کہتے ہیں جس نے پانی بند کیا تھا وہ پیاس سے مرا، اور جس نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کا ہاتھ چل ہوا، کسی کا چہرہ خنزیر جیسا ہو گیا، کسی کا چہرہ کالا ہو گیا۔ اللہ نے ان سب کو دنیا میں عبرت کا نشان بنایا، اور حسین کا مقام اللہ نے